جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسماعیل فریدی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکمل فریدی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد سعید سعیدی صاحب، جناب چودھری محمد اشرف فریدی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی صدیق المصطفیٰ صاحب، جناب بھائی محمد شہزاد صاحب، جناب حاجی محمد بلال چشتی صاحب، قاری القرہ استاد القرہ جناب قاری محمد اعجاز فریدی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد طارق جاوید صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا محمد یونس نقشبندی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا قاری شکیب النبی صاحب، اور اہل سنت کے عظیم رہنما نوجوان لیڈر جناب ڈاکٹر محمد انور صابر صاحب، اور نوجوان عالم دین حضرت علامہ مولانا علی حسن نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی فیض علی فیضی صاحب، اور جناب استاد القرہ والحفاظ جناب قاری محمد الطاف حسین فریدی صاحب، اور جناب صاحبزادہ پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب، یہ سارے علماء کی موجودگی میں اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں سلام عقیدت پیش کروں گا بارگاہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے کہ ساری کائنات ان کے ادب کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ وہ ہستی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ ادب کے لیے، احترام کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے کے آتی ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال فرماتے ہیں اور ان کو اپنی مسند پہ بٹھا لیتے ہیں۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہر صحابی آ کے عرض کرتا ہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا سے فرماتے ہیں، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اور ہم سب کہتے ہیں فاطمہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، بلکہ ہماری عزتیں، ہماری آبرو، ہماری جان، سب کچھ جو ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کی ناموس کے لیے جو ہے وہ حاضر ہیں، قربان ہیں۔ تو آج متفقہ اعلامیہ جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، پہلے نمبر پہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی صحابہ کا گستاخ ہے، حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم تک، اور جو کوئی اہل بیت کا گستاخ ہے اور ان کی بارگاہ میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو گستاخی والے الفاظ ہیں، تو ہم اہل سنت کے پلیٹ فارم سے یہ متفقہ طور پر احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں اور حکومت وقت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ایسے بندے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ذرا آپ اپنا جو ہے صاحب احباب کو دکھا دیں کہ ان میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ ایسے بندے کے ساتھ کا تعلق نہیں ہے جو صحابہ کی بارگاہ میں یا اہل بیت کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے اور ایسے ہلکے الفاظ استعمال کرتا ہے جو ان کے چھایا نشان نہیں ہے۔ اور دوسرا نمبر جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت وقت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بندہ اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے یا صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، ان کو ملک کے رائج الوقت قانون کے تحت جو ہے وہ سزا دی جائے اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ اہل ایمان کے جو دل دکھی ہوئے ہیں اور ان کے ایمان کو جو ٹھیس پہنچی ہے اس کا مداوع جو ہو جائے۔ اور ہم تمام احباب جو ہے پھر متفقہ طور پر ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کی گستاخی کرنے والا، اہل بیت کی گستاخی کرنے والا، ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت وقت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، چاہے وہ صحابہ کی بارگاہ میں گستاخی کرے، چاہے وہ اہل بیت کی بارگاہ میں گستاخی کرے، وہ کسی بھی گروہ کے ساتھ ہے، کسی بھی فرقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کو قرار واقعی جو اصلاح ہوتی جائے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا جو ہم نے جو مرکز ہے ہماری محبت کا جو محور ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے، ایسے نا؟ اور جن کا تعلق حضور کے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ کے تاج ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح العقیدہ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل سنت و جماعت کی وہ جو متفقہ عقائد ہیں ان پر عمل کرنے کی، ان کو دل و جان سے ماننے کی اور ان پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بار دیگر میں تمام احباب کا، علماء کا اور ہمارے جو سادات گرامی تشریف لائے
اور میری ادنا سی کال پر تمام دوست تشریف لے کے آئے، تمام احباب کا مشکور ہوں، اور جامعہ غوثیہ شمس القرآن حکام والا بنگلہ کی جو انتظامیہ ہے ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ ہمیں موقع عطا فرمایا اور مدرسے میں آ کے ہم یہ میٹنگ جو ہے اس کو ہم اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ وما علیہ حضرات علماء ذیشان، میں نے تلاوت اور نعت کی جسارت آپ کی موجودگی میں صرف وقت کی بچانے کے لیے کی ہے، تو ہم آپ کا زیادہ وقت بھی لینا نہیں چاہتے۔ آج کا ہمارا یہ اجلاس جو ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے دربار پر انوار میں اپنی عقیدتوں کا اظہار اور اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ جو بیان ہوا اس میں مسلمانوں کی یقیناً دل آزاری کی ہے۔ ایسے الفاظ کم از کم کوئی بھی سنی مسلمان کسی صحابی رسول کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ سرکار کے جگر کا ٹکڑا جن کا ادب تمام صحابہ پر بھی واجب اور لازم تھا، اور وہ سرکار کی اتنی زیادہ منظور نظر تھی، اور جب وہ گزریں گی تو گردنیں بھی جھکوا دی جائیں گی، نظریں بھی جھکوا دی جائیں گی۔ یہ ادب کا عالم ہے ان کا اور یہ مقام، تو اس پہ تمام علماء اہل سنت نے، مشائخ عظام نے اور علماء اہل سنت نے احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا پورے پاکستان میں، ہر شہر پہ۔ ہمارے چیچا وطنی کی سطح پہ بھی ہم نے کوشش کی، دوستوں سے رابطے کیے، سب نے اس کی حامی بھری اور سب نے ہمیں یقین دلایا سوائے معدود چند کے کہ جی ہم سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اپنے آپ کو خارج نہیں کروانا، ہمیں اس در کی خیرات کی ضرورت ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، ہر جگہ ان کی ضرورت ہے، ان کی نگاہ فیضان کی، کیونکہ ان کی بارگاہ کی ہلکی سی بے ادبی بھی سرکار کی نگاہوں سے دور کر سکتے۔ دیکھیے مقام صحابیت عطا کر دیا گیا حضرت واشی کو، لیکن دل کی چوٹ اتنی رہی، فرمائے واشی تو میرے سامنے نہ آیا، تجھے دیکھتے ہوئے مجھے اپنا چچا یاد آیا، حضرت میرے حمزہ کے قاتل۔ مقام صحابیت دے دیا گیا، معاف کر دیا گیا، سارا کچھ مل گیا، لیکن وہ زخم جو تھا لگا سرکار کے جسم دل پہ، اس کی تازگی باقی رہی۔ تو یہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے بے ادب کو اگر معافی بھی مل جائے، تب بھی جو سینہ اقدس زخمی ہو گیا ہے، اس کی تازگی اللہ جانے کب تک برقرار رہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے یہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ یہاں تو سانس لینا بھی بے ادبی ہوتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں تمام اہل سنت علماء، جید علماء جن پہ ہمارا اعتماد ہے، انہوں نے مذمتی کانفرنسز کی ہیں۔ ہم نے بھی چیچا وطنی میں کرنا چاہی، کچھ دوستوں نے مشورہ یہ دیا کہ بھئی تمام علماء کی اگر گیدرنگ ہوتی، جمع ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا مجمع بن جاتا ہے تحصیل کا، اسے مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں نے علامہ نور الہی صاحب سے رابطہ کیا، تو انہوں نے، میں ان کا شکر گزار ہوں اور آپ تمام علماء کا، انہوں نے فوراً لبیک کہا اور آج ثبوت دیا اپنے عشق اور محبت کا کہ آپ سب کو ایک پیج پہ جمع فرمایا ایک جگہ۔ تو یہ آپ کے علاقہ حکام والا بنگلہ کی مکمل نمائندگی یہاں کر دی گئی ہے۔ علاقہ 90 موڑ اور اقبال نگر، انہوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا ہے، وہاں ان کی نمائندگی الگ ہوگی۔ اسی طرح شہر چیچا وطنی کی نمائندگی بھی 1-2 دن کے اندر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سیمنار کا علاقہ جو ہے ان کی بھی انشاءاللہ الگ سے نمائندگی ہوگی۔ تو تمام علماء پورے ملک میں اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، اور یہ جمع ہونا بتا رہا ہے کہ ہمارا نہ یہ عقیدہ کبھی تھا کہ سیدہ پاک سے خطا ہوئی ہے۔ امکان خطا تو ہر بندے میں ہے، انبیاء کرام کے بعد امکان خطا ہے کہ خطا ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتی ہے اور بات ہے، امکان اور بات ہے، وقوع اور بات ہے۔ سیدہ پاک سے
یہ مطالبہ خطا نہیں ہوتا، ورنہ پھر رب ارینی کا کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ رب ارینی کا مطالبہ ہوا تھا اور آگے لن ترانیوں کا جواب آیا تھا، لیکن پھر بھی خطا تو نہیں ہوا، مطالبہ خطا نہیں ہوتا۔ سیدہ کائنات نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنیز مانگی تھی اور حضور نے نہیں دی تھی، اور اس کی سفارش اماں عائشہ صدیقہ نے بھی کی تھی کہ کنیز دیں، لیکن آپ نے دونوں کے مطالبے کو رد فرما دیا اور اس کی جگہ کیا چیز عطا فرمائی؟ تسبیحات فاطمہ۔ تو یہ مطالبہ کیا خطا ہو جائے گا؟ ایک چیز نہیں ملی، کنیز نہیں ملی تو خطا پر ہو گئی معاذ اللہ؟ تو مطالبہ تو خطا نہیں ہوتا۔ کتنے انبیاء کرام کے مطالبے ہیں، کتنے صحابہ کرام کے مطالبے سیرت پاک پڑھیں جو پورے نہیں بھی کیے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خطا کرتے چلے گئے معاذ اللہ۔ یہ نتیجہ نکالنا، یہ تاثر دینا کہ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں معاذ اللہ، اور پھر باڈی لینگویج دیکھیں کہ کس طرح چبا چبا کے وہ جملے کیے جا رہے ہیں۔ تو دربار اتنا بڑا کہ وہاں کانپتے، ہونٹ کانپتے بات کرتے ہوئے، نظر کو اجازت نہیں اٹھنے کی، گردن کو اجازت نہیں اٹھنے کی، جا کے زبان گلے پھاڑ پھاڑ کے ہم جو ہے اس دربار میں بولیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے ہمیں۔ تو ہمارا یہ احتجاج اس بات کی علامت ہوگا کہ علماء اہل سنت و جماعت کا کبھی نہ یہ عقیدہ تھا، نہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات نے خطا کی ہے، اور نہ یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے خطا کی۔ یہ دونوں ہستیوں کا دامن خطا سے پاک ہے اور دونوں حق پر ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی جو ہے نظریہ ہے۔ فتح کا معاملہ علماء کرام نے بڑے اچھے طریقے سے حل فرمایا ہوا ہے، ہمارے اسلاف کی کتب موجود ہیں، ان میں تفصیلات جا کر دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو اس سلسلہ میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ پہلا تو ہمارا ایک جو ہے ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ جو ہوا ہے ہم نہ ان کے قائل ہیں، نہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہم لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، اس نظریے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ نظریے کی، شخصیتوں کی کیا مذمت کریں؟ شخصیت کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے؟ جس کی بھی عزت ہے وہ نظریے سے ہے۔ آج کوئی رسول کا غلام ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے، اگر وہ نہیں ہے تو وہ جتنا سونا ہو ہمارے نزدیک تو ابو لہب کی حیثیت کوئی نہیں ہے، چاچا ہو کر، سونا ہو کر، حسین ہو کر، کیوں کہ اس کے پاس سرکار والا نظریہ نہیں تھا۔ شخصیت کی تو حیثیت ہی نہیں ہوتی، حیثیت ہوتی ہے تو صرف نظریے کی۔ تو ہم جلالی صاحب کے نظریے کی مکمل طور پہ مذمت کرتے ہیں، اور دوسرا ہم لا تعلقی کا بھی اعلان کرتے ہیں، اور تیسرا حکومت وقت سے ہم استدعا کرتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام، یہ دروازہ کھل رہا ہے۔ اب دیکھیے نا، ایک بندے نے صدیق اکبر کو جواب میں وہ لفظ کہے کہ جو ہماری زبان کٹتی ہے بولنے کے لیے، وہ کلپ آپ سن سکتے ہیں، سننا بھی نہیں چاہیے، بلکہ جوابی کارروائی میں صدیق اکبر کو برا کہا گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دروازہ کس نے کھولا؟ کس نے موقع دیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی کا باپ فوت ہو جائے نا، ہمارے لکھا ہوا ہے کتابوں میں مسئلہ، تو کسی کا باپ فوت ہو جائے تو وہ اب کسی کے باپ کو گالی نہ دے، کیونکہ باپ کے فوت ہونے کے بعد باپ کا ایک حق یہ اضافی ہو جاتا ہے اولاد پہ کہ اب کسی کے باپ کو گالی نہ دے، وہ اس لیے کہ جواب میں وہ اس کے مرے ہوئے باپ کو گالی نہ دے۔ جب ہم کسی کے باپ کو گالی دیں گے تو ریٹرن میں ہمیں پھولوں کے ہار تو نہیں نہ آنے، گالی آئے گی ہمارے باپ کو، ہمارا باپ چونکہ مر چکا ہے۔ اس لیے اب منع فرما دیا علماء نے کہ زندگی میں تو گالی دینا گناہ ہے، لیکن جب باپ فوت ہو جائے تو وہ گالی دینا حق ہو جاتا ہے، گالی سے رکنا حق ہو جاتا ہے باپ کا، کہ اب کسی کے باپ کو گالی نہیں دینی، یہ مرے ہوئے باپ کا حق ہو جاتا ہے اولاد کو۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک بندہ اگر صدیق اکبر کے لیے گالیوں کا راستہ کھول رہا ہے تو کون ذمہ دار؟ صدیق اکبر پہ ریٹرن میں گالی آئے گی، جب آپ اہل بیت پہ تبرہ کریں گے تو جوابی کارروائی میں صحابہ پہ تبرہ آئے گا یا ان پہ پھولوں کے ہار وہ بھیجیں گے؟ وہ راستہ کون دے رہا ہے؟ ذمہ دار کون ہے ان چیزوں کا؟ اس لیے ہم حکومت وقت سے حامد سلطانی ملعون گرفتار ہو چکا ہے، جس نے صدیق اکبر کو گالی دی تھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو
چاہے کوئی اہل بیت کی توہین کرتا ہے، ازواج مطہرات کی توہین کرتا ہے، صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے، اسے پاکستانی جو قانون ہے اس کے تحت سزا ملنی چاہیے۔ اور ہم ایسے عناصر سے اہل سنت کو پاک رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے عقیدوں پہ یہ بدنما تھکے نہ لگے، اور ہم اسی طرح سر اٹھا کے کہہ سکیں کہ ہم کل بھی باادب تھے اور آج بھی باادب ہیں۔ ہم تو اولیاء کی گستاخ نہیں ہیں، چاہے جائے کہ سیدہ کائنات۔ امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا رسالہ ہے فتاوی شامی والے کا، اجابت الغوث فقیر کے پاس موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی کتب اس امت کی سیدہ فاطمہ الزہرا، علامہ شامی نے لکھا ہے سب سے پہلی کتب اس امت کی۔ یہ سرکار کے فیضان سے جو حصہ ملا ہے، دیکھتے ہیں ہم صحابہ کرام نے، میں بات لمبی کر گیا، مولا علی سے مسائل پوچھے، مولا علی سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، سب سے بڑے قاضی تھے، حدیث پاک ہے۔ لیکن ایک مسئلہ، ایک مقام ایسا آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی عورت کی سب سے بہترین خوبی کیا ہے؟ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا۔ اس مجلس میں مولا علی بھی تھے، سب نے ہاتھ کھڑے کیے، اپنے اپنے جوابات دیے، سرکار نے فرمایا۔ مولا علی وہاں سے اٹھے، سیدہ کائنات کے دروازے پر، فاطمہ میرے رسول نے یہ پوچھا، آپ ہی بتائیں کیا؟ آپ نے، سیدہ پاک نے فرمایا عورت کی سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے، نہ کوئی غیر مرد اسے۔ یہ جواب لے کر مولا علی واپس آتے ہیں اور سرکار کی مجلس میں آ کے اسی طرح بیٹھ گئے جس طرح مجلس پہلے لگی تھی۔ آج کھڑا کیتا جی میں بھی جواب دے وہاں، آپ نے فرمایا دو بھائی، وہی جواب دیا جو سیدہ سے سیکھ کے آئے تھے۔ حضور نے فرمایا علی یہ جواب کہاں سے لیا؟ جواب کہاں سے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ فاطمہ سے سلام اللہ۔ حضور نے فرمایا ہاں وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا۔ مطلب کیا کہ یہ فیضان سرکار کے اس خون کا حصہ ہے، جہاں مولا علی کو ضرورت پڑتی ہے کسی مسئلے کی تو وہاں وہ بھی سیدہ فاطمہ کی چوکی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا مقام ہے؟ چھوٹا مقام ہے؟ کس ہستی کے پر بات ہے؟ کاش ہم نے سمجھا ہوتا۔ ہماری تو اس سلسلہ میں یہ اجلاس ہوا ہے۔ اگر آپ متفق ہیں سارے علماء اور یقیناً متفق ہوں گے تو آپ سب کی طرف سے نمائندگی ایک صاحب کر دیں، حافظ نور الہی صاحب کر دیں، مشترکہ اعلامیہ آپ کے تمام کے اسماء کے ساتھ، تو آپ اپنا وہ 5 منٹ کے اندر جو ہے مختصر سا جواب جو ہے ریکارڈ کروا دیں۔ تو اس سلسلہ میں Truth TV.